دوستو حضرت بلال صحابی رسول ہیں اور اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں سے تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا تھا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو پورے مکے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ حضرت بلال جو کہ امیہ کے غلاموں میں سے ایک غلام تھے، حضرت بلال تک جیسے اسلام کا پیغام پہنچا تو فوراً ایمان لے آئے۔ جب امیہ کو پتہ چلا کہ بلال ایمان لے آیا ہے تو اس نے حضرت بلال کو بلایا اور پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے بتوں کو چھوڑ کر کسی اور خدا کو مان لیا ہے، آج ہمارے سامنے بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ امیہ اس وقت بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے بتوں کے دشمن بن گئے ہو، ابھی وقت ہے توبہ کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو چھوڑ دو ورنہ بہت ظلم کروں گا۔ دوستو حضرت بلال نے فرمایا جتنا مرضی ظلم کر لے میں اللہ کو نہیں چھوڑوں۔ یہ بات سن کر امیہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا بلال تمہاری اتنی جرت کہ تم آگے سے مجھے جواب دو۔ دوستو امیہ نے کہا ٹھیک ہے، اب دیکھتا ہوں کہ میرا غیظ و غضب سے تمہیں کون آ کے بچاتا ہے۔ امیہ نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ عرب کی زمین گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ گرم تھی۔ امیہ نے حضرت بلال کو دوپہر کے وقت زمین پر لٹا دیا اور تازیانے اتنے مارے کہ جسم سے خون نکل آیا اور پھر جسم کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا، وہ کروٹ نہ لے سکیں اور کہنے لگا محمد کے دین سے باز آ جاؤ ورنہ ایسے ہی ظلم کرتا رہوں گا۔ دوستو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال دی اور پوری ایک رات اور ایک دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ امیہ کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی اور حضرت بلال کے ایمان کو نہ ہلا سکا۔ دوستو حضرت بلال اول ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو امیہ سے آزاد کروا لیا۔ رہائی پانے کے بعد آپ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے تھے۔ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جنگ بدر سے لے کر جنگ تبوک تک آپ ہر میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور امیہ بن خلف کو حضرت بلال نے ہی جنگ بدر میں واصل جہنم کیا۔ دوستو حضرت بلال کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات اور بے شمار قربانیاں ہیں۔ ان خدمات کا اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن بنے۔ جب مسجد تعمیر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حضرت بلال کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی اور بہت ہی دل نشین تھی۔ جیسے ہی حضرت بلال اذان دیتے تو مدینے کے لوگ تمام کام کاج چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ جب مکہ فتح ہوا تو کعبے سے تمام بتوں کو توڑنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ حضرت بلال نے ایسی اذان دی جو صحابہ کرام کے لیے ایک یادگار تھی۔ دوستو 11 ہجری کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی تو حضرت بلال پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں نڈھال ہو گئے۔ حضرت بلال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ دوستو حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا اور شام کی طرف ہجرت کی۔ ایک رات حضرت بلال نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا وجہ ہے کہ تم مدینے میں ہماری زیارت کے لیے نہیں آتے؟ حضرت بلال شام سے مدینہ آئے۔ جب آپ مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں کو گلے سے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا اے میرے نانا کے صحابی، ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ ویسے ہی اذان دیں جیسے